السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں نے دریں اثنا ان سے اس صلیب اعظم کو چھین لیا جس کو صلیب الصلبوت کہتے تھے۔ اس صلیب کا مسلمانوں کے قبضے میں آ جانا ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن گئی۔ اوپر سے اللہ کا لشکر یعنی مسلمان انہیں تحت کیے جا رہے تھے اور بے شمار کو قیدی بھی بنا رہے تھے، یہاں تک کہ اس ٹیلے پر بادشاہ کے خواص اور بہادر تقریباً 150 گھوڑ سوار باقی رہ گئے۔ یہاں سے ہم صلاح الدین کے بیٹے سلطان افضل کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو اس نے مارکہ کے اس مرحلے سے متعلق اپنی عینی شہادت کے طور پر بیان کی۔ وہ بتاتا ہے کہ میں بھی اس مارکہ میں اپنے ابو کے ہمراہ تھا۔ ان فرنگیوں نے اپنے مد مقابل مسلمانوں پر ایک بارگی ایک بڑا خطرناک حملہ کیا، یہاں تک کہ انہیں میرے ابو کے قریب تک لے آئے۔ میں نے اپنے ابو جان کی طرف نگاہ اٹھائی تو چہرے پر پریشانی اور غصے کے آثار دیکھے۔ انہوں نے اپنی ریش مبارک کو پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے ان کی پیروی کی، فرنگی شکست کھا کر پیچھے ہٹے اور ایک ٹیلے تک پہنچ کر پناہ گزین ہوئے۔ میں اس دم زور زور سے چلا رہا تھا، ہم نے انہیں ہرا دیا، ہم نے انہیں شکست دے دی۔ فرنگی دوبارہ پلٹے، دوسری بار بھی حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے اپنے سامنے والے مسلمانوں کو پھر میرے ابو تک پہنچا دیا۔ میرے ابو جان نے دوبارہ پہلے کی طرح کیا، مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی جھپٹے اور یوں دوبارہ انہیں اس ٹیلے تک پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دراصل صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ فعل اور عمل اس انداز سے کر رہے تھے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر میں کیا تھا۔ جیسا کہ سیدنا علی بن ابی طالب روایت بیان کرتے ہیں کہ جب لڑائی اپنے جوبن پر ہوتی، آنکھیں جوش انتقام میں سرخ ہو چکی ہوتی تو لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کو بچایا کرتے تھے۔ لڑائی کی اس حالت میں آپ دشمن کے قریب تر ہوا کرتے تھے، یہ کوئی قابل تعجب بھی نہیں، بلکہ ایسے مرحلے میں ایک حقیقی مومن سپہ سالار جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کرنی چاہیے۔ جب مسلمان دوسری مرتبہ فرنگیوں پر جھپٹے، افضل پھر چلانے لگا، ہم نے انہیں شکست دے دی، ہم نے انہیں ہرا دیا، تو اس کا باپ سلطان اس کی طرف پلٹا اور اسے کہا چپ ہو جاؤ، جب تک اس خیمے کو اکھاڑ نہ لیں ہم نے انہیں شکست نہیں دی۔ یہ صلیبی بادشاہ کے اس خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو ٹیلے پر نصب کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی اپنا یہ جملہ پورا بھی نہ کیا تھا کہ مجاہدین کی طرف سے اس خیمے کو زمین بوس کیا جا چکا تھا۔ سلطان نے یہ دیکھتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر بارگاہ الہی میں سجدہ ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو انعام فرمایا تھا، آپ کے گندم گو رخساروں پر خوشی اور انبساط کے آنسو موتی بن کر بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر! یہ یادگار مارکہ فلسطین کی صلیبی ریاستوں کے مکمل خاتمے اور بیت المقدس کی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس مارکے کے متعلق مغربی مورخ لینپول لکھتا ہے کہ کٹے ہوئے سر خربوزوں کی فصل کی مانند ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ مسلمان ٹیلے پر چڑھ گئے، تمام فرنگیوں کو قیدی بنا لیا، ان میں بیت المقدس کا بادشاہ جان نورجیان اور کورک قلعہ کا مالک البرنس ارنات بھی شامل تھا۔ تمام فرنگیوں میں اس سے بڑھ کر کوئی مسلمانوں کا دشمن نہ تھا۔ مسلمانوں نے ان میں سب سے عظیم المرتبت بڑی فوج کے کمانڈر ان چیف جیری ڈی ریڈ فورٹ کو بھی گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں نے ان کے بہت سے سرکردہ لیڈروں کو بھی قابو کر لیا۔ اس کے علاوہ بری فوج اور صحرائی بیابانی فوجوں کے دستوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ ان میں واصل جہنم بھی بکثرت ہوئے اور گرفتار بھی بکثرت ہوئے۔ جو کوئی ان کے مقتولوں کو دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی ایک بھی گرفتار نہ ہوا ہوگا، یعنی سب کے سب واصل جہنم ہو گئے ہیں۔ جو کوئی ان قیدیوں پر نگاہ ڈالتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی بھی قتل نہیں ہوا ہوگا، یعنی سب قیدی کر لیے گئے ہیں، یعنی وہ اس کثرت سے مقتول اور قیدی ہوئے تھے۔ ان ظالموں کو جب سے یہ ان اسلامی ممالک میں گھسے ہیں اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس مارکے میں عیسائی مورخ مچارڈ اس جنگ میں عیسائیوں کے نقصان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل سے لکھتا ہے کہ فتح مسلمانوں کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن رات نے دونوں فوجوں کو اپنے تاریک پردے میں چھپا لیا اور فوجیں اس طرح ہتھیار پہنے ہوئے جہاں تھیں صبح کے انتظار میں پڑ رہیں۔ ایسی رات میں آرام کس کو نصیب ہو سکتا تھا؟ سلطان تمام رات فوجوں کو جنگ کے لیے برانگیختہ کرتا رہا، نہایت پرجوش الفاظ میں ان کی ہمت اور حوصلوں کو بڑھانے کی کوشش کی۔ تیر اندازوں میں 400 تیر تقسیم کر کے ان کو ایسے مقامات پر متعین کیا کہ عیسائی فوج ان کے احاطہ سے نہ نکل سکے۔ عیسائیوں نے تاریکی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی صفوں کو قریب قریب یکجا کر لیا، لیکن ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو موت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور بعض اوقات آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے۔
کسی وقت وہ ان مسلمانوں کو جوان کے نزدیک دھمکیاں دیتے تھے اور اپنے خوف کو چھپانے کے لیے ساری رات فوج میں ڈھول اور نفیری بجاتے رہے۔ آخر کار صبح کی روشنی نمودار ہو گئی جو تمام عیسائی فوج کو بربادی کا ایک نشان تھی۔ عیسائیوں نے جب صلاح الدین کے تمام فوج کو دیکھا اور اپنے آپ کو سب طرف سے گھرا ہوا پایا تو خوف زدہ اور متعجب ہو گئے۔ دونوں فوجیں کچھ دیر تک ایک دوسرے کے سامنے اپنی اپنی صفوں میں آراستہ کھڑی رہیں۔ صلاح الدین حملے کا حکم دینے کے لیے افق پر روشنی کے اچھی طرح نمودار ہو جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جب صلاح الدین نے وہ مہلک کا لفظ پکار دیا، مسلمان سب طرف سے یکبارگی حملہ کر کے خوفناک آوازیں بلند کرتے ہوئے، جیسے انگریز مورخ کی مراد اللہ اکبر کی صدا ہے، ٹوٹ پڑے۔ عیسائی فوج کچھ دیر تک تو جان توڑ کر لڑی، مگر ان کی قسمتیں ان کے دنوں کو ختم کر چکی تھیں۔ ان کے بائیں جانب کوہ حطین واقع تھا۔ تلواروں اور نیزوں کے سائے میں پناہ نہ دیکھ کر وہ حطین کی طرف بڑھے اور اسی کو اپنا پناہ گاہ بنا لیں، لیکن تعاقب کرنے والے مسلمان وہاں ان سے پہلے پہنچنے والے تھے۔ یہاں مقام اس عظیم اور مہیب خون ریزی کی یادگار ہونے والا تھا۔ صلیب کی لکڑی جو اکا کے پادری کے ہاتھ میں تھی، پادری کے کٹ کر گر جانے پر لزا کے پادری نے سنبھالی، مگر وہ مع صلیب کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو گیا۔ صلیب کو چھڑانے کی کوشش کرنا باقی عیسائی فوج کے موت کا باعث ہو گیا۔ حطین کی زمین کشتوں سے بھر گئی، خون کا دریا نکلا۔ ایک روایت کے مطابق 30,000 عیسائی فوج کے خون سے رنگی گئی اور 30,000 ہی مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ مسلمانوں کی فوج کے نقصان کا کوئی اندازہ بیان نہیں کیا گیا، مگر ایسی فتح آسانی سے نہیں ہو سکتی۔ عیسائی نائٹ اور سوار سر سے پاؤں تک لوہے کی زرہوں وغیرہ میں ایسے چھپے ہوئے تھے کہ سوائے آنکھ کے ان کے جسم کا کوئی مقام کھلا نہیں ہوتا اور کوئی ہتھیار آسانی سے ان پر کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک مسلمان مورخ اس امر کو بطور عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے جہادی عظمت کے حقائق کا انکشاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عیسائی سوار سر تا پا لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزہ اور تلوار سے زخم لگانا مشکل تھا، اس لیے پہلے گھوڑے کو قتل کر کے سوار کو زمین پر گرانا پڑتا تھا اور پھر اس کو مارا جاتا۔ اس سبب سے بے شمار مال غنیمت میں کوئی گھوڑا مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا۔ عیسائی مقتولوں کے سخت ہیبت ناک نظارے مورخین نے بیان کیے ہیں۔ ان کی صفوں کی صفیں کٹی پڑی تھیں اور جدھر نظر جاتی تھی اس طرح عیسائی کی تعداد بھی عظیم تھی۔ ایک ایک رسی میں 30 40 عیسائی باندھ دیے گئے اور 100 200 قیدیوں کو ایک جگہ بند کیا گیا، جن پر ایک ہی مسلمان محافظ تھا۔ ایک شخص اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک مسلمان سپاہی اکیلا 40 عیسائی قیدیوں کو خیمہ کی رسی سے باندھ کر ہانکتا ہوا لے جا رہا تھا۔ دمشق میں 3 دینار کو ایک ایک عیسائی قیدی فروخت ہوا، اور ایک سپاہی نے جس کے پاس جوتا نہ تھا اپنے حصے کے ایک عیسائی قیدی کو ایک کشف دوز موچی کے ہاتھ جوتے کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ مال غنیمت کی تقسیم سے ہر ایک غریب سپاہی بھی مالدار ہو گیا۔ غرض اس قسم کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حطین کی شکست نے عیسائیوں کی طاقت کو جڑ سے اکھیڑ دیا تھا، اور اس سے زیادہ ابتری اور تباہی کیا ہو سکتی تھی کہ عیسائیوں کی صلیب، عیسائیوں کے بادشاہ، ہر ایک عیسائی امیر اور نامور شخص مسلمان کے ہاتھوں قید ہو گیا تھا۔ عمراء اور نامور والیان ملک، عیسائیوں میں صرف ایک شخص ریمنڈ تھا، طرابلس، جو فوج کے پچھلے حصے میں متعین تھا، میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگ سکا، مگر موت نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور طرابلس میں پہنچ کر دل شکنی سے یا ذات الجنب کے مرض سے مر گیا۔